میری والدہ ہر بات پر غصہ کرتی ہیں. ابھی میری محبت کی شادی ہوئی, میری والدہ کو, میری بیوی کو شادی ہوئی, میری بیوی کو میری پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ہر وقت کا غصہ نہیں لگتا جس پر گھر میں لڑائی ہوتی ہے. میں اپنی والدہ کو اس بات پہ غصہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بیوی کو ماں سے الگ کر دو بھائی, اگر ایسا ہو رہا ہے نا. اگر واضح طور پر زیادتی ہو رہی ہے نا ماں کی طرف سے واضح, تو پھر الگ رکھ کر دو, کہ ماں بہو کے, ماں بیوی کے جھگڑوں کو نہیں کوئی سلجھا سکتا, ماؤں کو سدھارنا ناممکن ہے. تو بہتر یہی ہے کہ بیوی کو الگ کر دو, ورنہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض مائیں بھی بڑا ظلم کرتی ہیں, زیادتی کرتی ہیں, وہ کمپرومائز کرتی نہیں ہیں, وہ ہر وقت چڑچڑاپن, غصہ پن, کوئی بات آرام سے سمجھانا ہی نہیں ہے, طنزیہ لب و لہجہ ہوتا ہے ان کا. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا, بہو کو روٹی پکانا نہیں آتی تو کیا تجھے تیری ماں نے سکھایا نہیں روٹی پکانے کا طریقہ؟ تو اس طرح کی اسٹائل ہوتا ہے ان کا. اب ماں کو آپ سمجھاؤ تو مائیں سننا چاہتی نہیں ہیں, وہ سنتی نہیں ہے نا. اگلا سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ہمارے یہاں سب کا ہی مسئلہ ہے, کیونکہ سننا ہی نہیں چاہتا کسی, صرف پولیس کی سنتے ہیں ہم, کیونکہ پتہ ہے نہیں سنی تو اٹھا کے لے جائے گا وہ. تو اس کے علاوہ کوئی سنتا ہے کسی کی؟ ہر آدمی اپنا دماغ, اپنا منہ ادھر کر کے گھوم رہا ہے. تو جب اماں اور بیوی کی زیادہ لڑائی ہو بار بار, اور آپ سمجھ رہے ہو 100% غلطی اماں کی ہے, اس صورت میں بتا رہا ہوں, پھر آپ یہی بولو اماں دیکھو غلطی آپ کی تو نہیں ہے, غلطی تو میری بیوی کی ہے. اماں کو بولو گے نا غلطی آپ کی ہے, تو پھر تو اور نئی جنگ شروع ہو جائے گی. بولو اماں مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کس کی ہے, سیکھ لو, یہ باتیں کام آئیں گی, ہلکی باتیں نہیں ہیں یہ, کام آئیں گی یہ بات. ان کو بولو اماں غلطی میری بیوی ہی کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے لیے اس کو طلاق دینا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤں گا, دوبارہ رشتہ ملنا بڑا مشکل ہے, اور اگر بچہ بھی ہو چکا ہے تو بچے کی ماں سے محروم ہو جاؤں گا. تو اب یہی ہے کہ میں اس کمبخت کو آپ سے دور کر دیتا ہوں, منحوس کو, استغفر اللہ. اب اس کو میں کیا کر رہا ہوں, میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, جان چھوٹے مصیبت سے. تو پھر اماں دیکھ لیں گی اہون البلیتین کیا ہے, دو بڑی مصیبتوں میں چھوٹی مصیبت کیا ہے. الگ کرنا زیادہ بڑی مصیبت ہے, یہ اس مصیبت کو برداشت کرنا زیادہ بڑی مصیبت. تو اماں سمجھدار ہوں گی تو کچھ کمپرومائز کر لیں گی, بھائی تھوڑا سا ہم برداشت کر لیتے ہیں اس کو. نہیں سمجھدار ہوں گی, بولے دفعہ ہو نکل لیں یہاں سے. تو یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل سمجھا نہیں سکتے آپ. جب بھی دیکھو کوئی کسی کی مجبوری ہوتی ہے نا, تو پھر اگلا کو سمجھ میں آتا ہے. اس کی مثال ہے, آپ ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں پیسے دیں کہ میرا مکان بنا دو 1 کروڑ میں, یہ 1 کروڑ آپ کے ہوئے. قیامت آ جائے گی, چاہے وہ تبلیغ میں سال کے لیے لگا کر آیا ہو یا 6 مہینے لگا کر آیا ہو, اگر وہ آپ کا مکان بنا دینا, جو سزا آپ قتل کے کیس میں قاتل کو دیتے ہو نا, وہ سزا آپ مجھے دے دینا, کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا تھا, جھوٹ کی بہت سخت سزا ہے. آپ نے اگر ایڈوانس پیسے پکڑا دیے, کسی کا باپ بھی 100 مرتبہ مر کے بھی پیدا ہو جائے, اس سے ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو, پھر میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا ہوں, ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو اس کمبخت سے. یہ ہماری حالت ہے, چاہے دیندار ہو, داڑھی نہیں ہے, حاجی ہے, پاجی ہے, کچھ بھی ہے, نہیں کر کے دے گا وہ کام. ترسا کے پیسے تو یعنی کیا کروں یار, اب میں گالیاں تو دینے دو نا مجھے. آپ ترسا کے اس کمبخت کو پیسے دیا کرو. اس کو بولو یہ ٹھیکیدار کو نا کہ یہ گھر, میں نہیں کہہ رہا 1% لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, 1% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن 1% تو بہت ہی منورٹی میں ہے نا. تو وہ بھی شاید کوئی اب نارمل آدمی ہوگا جو ٹھیک ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, پاکستان کا نیا نیا آیا ہوگا پاکستان, اس کو کلچر کا نہیں پتا ہوگا یہاں پہ. آپ نے کیا کرنا ہے, پیسے دینے ہیں ترسا کے. اس کو بولو تیری کھال ادھیڑ کے پیسے دوں گا میں تجھے. وہ کہے نا کہ یہ اتنے پیسے چاہیے, آپ آدھے دو. بولو کام تو شروع کر, 1 اینٹ لگا اس 1 اینٹ کو, 1 اینٹ لگائے گا, آپ اس کو 50 روپے پکڑاؤ, دوسری اینٹ لے کر آ. ترسا کے پیسے دو گے تو کام کر دے گا وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بہت معاملات خراب چل رہے ہیں یار, معاملات میں مسلمان بہت ہی پیچھے جا چکا ہے. ٹھیکیدار جو گھر, میں تو بہت سارے معاملات میں واسطے پڑ رہے ہیں نا, ٹھیکیدار جو گھر بیچنے کے لیے بنائے گا نا, انتہائی ناقص میٹیریل ڈالے گا اس میں, انتہائی تھکا ہوا میٹیریل ڈالے گا اس میں, کیونکہ بیچنے کے لیے بنا رہا ہے.
ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے گھر خریدا, دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہیں تو پورا پلستر گل رہا ہے, اور جب ٹھیکیدار اپنے لیے گھر بنائے گا, کیسا خاندانی. ایک بات, جب ٹھیکیدار بیچنے کے لیے گھر بنائے گا, اندر سے کھوکھلا ہوگا, اوپر سے چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں گی اس کے اوپر نا, کمکمے ٹمٹما رہے ہوں گے اس میں. آپ جاؤ گے, آپ کو ایسا لگے گا میں شیش محل میں آ گیا ہوں, شیش محل میں. تو بس آپ فوراً کہو گے یار اب تو 4 شادیاں پکی ہیں, ایسا شیش محل یار, اس میں ایک بیوی کیا فائدہ. لیکن جب آپ رہنا شروع کرو گے نا, کسی دن آپ نے کہا گھڑی لگانی ہے, کیل ٹھوکی, 2 اینٹیں نیچے گریں گی اس میں. جہاں سے کیل ٹھوک رہے ہو پیچھے سے اینٹیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے بھائی. حالانکہ جب آپ گھر اتنا ناقص بنا رہے ہو تو آپ کسٹمر کو بتاؤ تو صحیح نا. آپ بولو بھائی مٹی ہے سونا, بتائے گا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ڈالا اس نے اس کے اندر. تو پوری آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے بھائی. بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اس لیے یہ جو جن صاحب نے کہا ہے نا, یہ کہاں چلے گئے, ان کے سوال کدھر گیا, سوال ہی غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں گیا سوال. تھا کیا سوال ہے؟ ہاں سوال یہ تھا کہ اماں جو ہے نا وہ کر رہی ہیں نا, غصہ بہت کر رہی ہیں بیگم کے ساتھ. ہاں اماں بات بات پر غصہ کرتی ہیں, تو اماں کا غصہ تم تو برداشت کرو, تمہاری اماں ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور بہو کو بھی چاہیے برداشت کرے. خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, ان کو برداشت کرنے میں ثواب ہے. لیکن اب نہیں کر رہی برداشت تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سوائے ڈپریشن میں جانے کے اور طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کی بہویں آ رہی ہیں, میں اسی حساب سے بات کروں گا نا. تو آج کل برداشت والی بہویں نہیں ہیں. تو ساس زیادہ وہ کرتی ہے, بدتمیزی ہوتی ہے, پھر آپ کی بیوی آپ کی ماں سے لڑے گی, پھر آپ ماں کو سمجھاؤ گے, بیوی کو سمجھاؤ گے, اس کے بعد پاگل ہو جاؤ گے, تھوڑے دن میں باولے ہو جاؤ گے, بہکی سی باتیں کرنا شروع کر دو گے, اور بالآخر ایک دن انتقال ہو جائے گا آپ کا. تو اس کا حل یہی, اماں کو تو ڈانٹ نہیں سکتے, نہ سمجھا, کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اپنے بارے میں, آج کل کوئی بھی نہیں سننا چاہتا. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ بولو اماں میں تنگ آ گیا ہوں ان مسائل سے, میں اس کو الگ گھر لے کے دے رہا ہوں. تو اماں خود ہی سمجھ جائے گی بھائی اب میں نے برداشت کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے, کیا کرنا ہے.